السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بلا شبہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ دھتکار دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، واحد ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد، اس کے بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، تمام باتوں میں بہتر بات اللہ کا کلام ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تمام طریقوں میں بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تمام امور میں، تمام کاموں میں بدترین کام دین میں خود ساختہ نکالے گئے کام ہے اور بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 29 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے پارے نکال لیجئے اور لفظی ترجمے پر غور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان سے۔ اے اللہ تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ کے نام سے ہم اس عظیم کام کو شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 29۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ رب العزت ہم سے خطاب کرتا ہے۔ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ایمان والا ہے، اللہ رب العزت اس سے مطالبہ کرتا ہے، اسے حکم دیتا ہے، لا تقولو، نہ تم کھاؤ، لا تقولو، نہ تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، باطل طریقے سے، الا، مگر، ان، یہ کہ، تکونو، ہو، تجارتاً، تجارت، خرید و فروخت، ان ترادم منکم، باہم رضامندی سے تمہارے لیے، تجارت باہم رضامندی سے تمہارے لیے، ولا، اور نہ، تقتلوا، تم قتل کرو، انفسکم، اپنی نفسوں کو، یعنی خودکشی نہ کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، بکم، تم پر، رحیمہ، نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ رب العزت نہایت رحم کرنے والا ہے، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ومن، اور جو کوئی، یفعل، کرے گا، ذالک، یہ، عدوانا و ظلم، زیادتی اور ظلم، فسوف، پس ان قریب، نسلی ہی، ہم جلائیں گے اسے، نار، آگ میں، وکانا، اور ہم، ذالک، یہ، علی اللہ، اللہ پر، یسیر، نہایت آسان ہے۔ انسان کو جلانا اور جلا کر کے اس کو باقی رکھنا اللہ رب العزت کے لیے سب کچھ آسان۔ انا، اگر، تجتنبو، تم اجتناب کرو، تم بچو، کبائر، بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، ماں، وہ جو، تنہونا، تم روکے جاتے ہو، وہ کبیرہ گناہ جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، نکفر، ہم دور کریں گے۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو اللہ کیا کرے گا، نکفر، ہم دور کریں گے، انکم، تم سے، سیئاتکم، برائیاں تمہاری، وندخلکم، اور ہم داخل کریں گے تمہیں، مدخلن، داخل کرنا، کریمہ، عزت سے، تو ہم تمہیں عزت سے داخل کریں گے۔ کہاں؟ جنت میں داخل۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 29۔ یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ مال کا ناحق کھانا کیا ہے کہ تجارت میں دھوکہ دے کر کے اور زیادہ مال لے لینا، جھوٹ بول کر کے دھوکہ دینا، خراب مال بیچ کر کے، یا حرام چیز کی ٹریڈنگ کر کے بیچنا، یا وراثت کا مال ہڑپ کر لینا، چوری کرنا، سود لینا، رشوت لینا اور مہر نہ دینا، اور بھی اس قسم کے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے یا کسی کا حق کھا لینا، یہ ہے ناحق مال کھانا، کیونکہ وہ تمہارا حق نہیں تھا،
तौल में कम ज्यादा करके, या इस किस्म का जो भी चीज है जो हमारा हक नहीं है और हम किसी का माल खा लें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईमान वालों को इससे बचाया, इससे रुकने का हुक्म दिया कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम आपस में एक दूसरे का माल ना खाओ, मगर ये कि आपस में रजामंदी से तिजारत हो। तिजारत की इजाजत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है, और तिजारत में यही होता है कि जो ग्राहक होता है, जो खरीदने वाला होता है, वो अपनी मर्जी का सामान लेता है और रेट को भी वही तय करता है और उस रेट पर वो माल को लेता है, उस कीमत पर वो माल को लेता है। तो ऐसी तिजारत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हलाल की। और तुम अपने आप को कत्ल ना करो, अपने आप को कत्ल करना ये कबीरा गुनाहों में से, बेशक अल्लाह तुम पर बहुत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमान है, और रहमान अलल अर्श इस्तवा। उलमा फरमाते हैं कि इसका मतलब कि रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ, यानी उसने अपनी रहमत में सारी मखलूक को ढका। अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी शख्स के ऊपर, किसी जान के ऊपर उतनी ही तकलीफ डालता है जितना उसके अंदर बर्दाश्त करने की ताकत हो। क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हिफाजत के लिए काफी नहीं? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों के लिए काफी नहीं? तो इंसान किसी नुकसान के बाइस इतना डिप्रेशन में आ जाता है कि वो अपने आप को हलाक करने के बारे में सोचने लगता है। बाज दफा मियाँ बीवी में झगड़ा होता है और बीवी खुदकुशी करने के बारे में सोचने लगती है, कभी शौहर खुदकुशी करने के बारे में, सुसाइड करने के बारे में सोचने लगता है, कभी तिजारत के अंदर बड़ा नुकसान हो गया तो इंसान अपने आप को हलाक कर देने के बारे में सोचता है, कभी रिजल्ट उसका खराब हो जाए, पढ़ाई के अंदर वो नाकाम हो जाए, नौकरी उसे ना मिले, या कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कोई बड़ी तकलीफ के अंदर वो मुलविस हो जाए, तो फिर वो अपने आप को हलाक करने के बारे में सोचता है। ये जान और जिस्म अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई अमानत है और इसका वो हिसाब हमसे लेगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे की हिफाजत के लिए खूब काफी है, उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए खूब काफी है। तो कोई भी ऐसी जब मुसीबतें आती है, परेशानी आती है, तो उसमें हमें सब्र करना है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया इन्ना मअल उस्रि युस्रा, कि उस्र के बाद, मुसीबत और परेशानी के बाद युस्र है, आसानी है। यानी इंसान की जिंदगी के अंदर मुसीबतें और परेशानियां आते रहेंगी, लेकिन उसमें उसे सब्र करना है, अल्लाह पर तवक्कल रखना है। ये इंसान की जान बहुत कीमती है। इसकी कीमत का अंदाजा इस बात से लगता है कि वक्ती तौर पर जान बचाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकाम बदल जाते हैं, हराम चीज हलाल हो जाती है। जब किसी की मौत आने लगे और उसके पास खाने के लिए कुछ ना हो तो उसे हराम खाने की इजाजत दे दी गई शरीयत। पीने के लिए उसके पास कुछ ना हो और प्यास से वो मर रहा है तो जान बचाने के लिए हराम चीज वो पी सकता है। ये है इंसान की जान की कीमत कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी शरीयत को भी उसमें बदल देता। हमें एक खास वक्त के लिए और एक खास काम के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा गया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की अमानत है, इसका हमसे हिसाब होगा। तो जरा जरा सी बात में या छोटी और बड़ी बात में तैश में आकर के, गुस्से में आकर के अपने आप को जो हलाक करता है वो आखिरत से अपने आप को दूर कर लेता है, यानी आखिरत में वो खसारा उठाने वालों में से हो जाता है। इंसानी जिंदगी की अहमियत के ताल्लुक से एक हदीस देखें जो तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 82 इसी आयत की तफसीर में तफसीर इब्न कसीर बयान करते हैं कि अम्र इब्न अल आस रज़ी अल्लाह अन्हु एक सरिया के लिए भेजे गए, एक जंग में भेजे गए, और जब आप लौट करके आ रहे थे तो रास्ते में आप कहीं पर रुके अपने साथियों के साथ, और बहुत सख्त जाड़े का वक्त था, ठंड का वक्त था, और रात में आपको एहतलाम हो गया, यानी आपके ऊपर गुस्ल फर्ज हो गया। अम्र इब्न अल आस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ऐसी सख्त ठंड थी कि अगर मैं नहाता तो अगर मैं गुस्ल करता तो मैं हलाक हो जाता, मर जाता। तो मैंने गुस्ल न किया और तयम्मुम करके अपने साथियों को नमाज पढ़ा दी। साथियों ने इस बात को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और कहा, ए अम्र इब्न अल आस, तुमने अपने साथियों को हालत जनाबत ही में नमाज पढ़ा दी। मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे शदीद तरीन सर्द की रात थी और मुझे एहतलाम हो गया और खदशा था कि अगर मैंने गुस्ल किया तो मैं मर जाऊंगा। मतलब ऐसी ठंड थी, अगर मैं गुस्ल कर लेता तो मर जाता। तो इस मौके पर मुझे इरशाद बारी ताला, मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये फरमान याद आया, वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, और अपने आप को हलाक न करो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। तो मैंने तयम्मुम करके नमाज पढ़ा दी। ये बात सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे और आपने कुछ ना फरमाया। आपकी खामोशी ये भी शरीयत हो। तो इससे ये पता चला, ये मुस्नद अहमद की हदीस है और अबू दाऊद ने भी इससे रिवायत किया है और ये सही हदीस है। अबू दाऊद हदीस नंबर 334 और मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 4
اور صفحہ نمبر 203 204۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اپنے آپ کو خود سے مصیبت میں ڈال دینا اور ہلاک کر لینا اس سے روکا گیا۔ خودکشی کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ زبردستی کوئی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا جبکہ اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دی۔ دوسرا کہ مسلمانوں کو قتل کرنا۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر کسی دوسرے مسلمان کو اس نے قتل کیا گویا کہ اس نے خود قتل کیا اپنے آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے اوپر تلوار اٹھاتا ہے، ہتھیار اٹھاتا ہے، تو دونوں قاتل اور مقتول دونوں جہنمی۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا مسلمان ایسا محسوس کرتا ہے جیسے جسم کے اوپر کوئی زخم ہو، یعنی پیر کے نیچے کوئی زخم ہو اور پورا جسم متاثر ہوتا ہے، حرارت اس کے اندر آ جاتی ہے، یعنی بخار سے وہ تپنے لگتا ہے، جبکہ جسم کے ایک کونے میں اس کو زخم ہوا ہے لیکن پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرا سارا مسلمان متاثر ہوتا ہے، تو ایک جسم کی طرح ہے۔ تو دوسرا خودکشی کرنا یعنی اپنے مسلمان بھائی کا قتل کرنا۔ تیسرا قتل کرنا اپنے آپ کا قتل کر دینا، کسی تکلیف کو برداشت نہ کر کے، کسی کے غصے کو، کسی کے جھگڑے کو یا کسی نقصان کو برداشت نہ کر کے اپنے آپ کو قتل کر لینا۔ یہ اس وقت اسے کچھ ایسا فیشن جیسا لگتا ہے، فلموں میں دیکھ کر کے اسے یہ چیز بہت آسان لگتی ہے، لیکن جب وہ خودکشی کرتا ہے اور جب اس کی تکلیف اسے ہوتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کی کیسی تکلیف ہے۔ جب وہ زہر کھاتا ہے اور نسیں کٹتی ہیں پیٹ کی اور گلے کی، میاں بیوی کے جھگڑے پر جب وہ جل جاتے ہیں اور جلنے کی تکلیف جب انہیں ہوتی ہے تب انہیں پتا چلتا ہے اور پھر وہ چیختے اور چلاتے ہیں بچا لو بچا لو۔ دنیا سے تو چھٹکارا مل جائے گا لیکن یہ دنیا کے بعد اصل زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اگر چھٹکارا نہیں ملا تو پھر کہاں جائیں گے؟ اب تو گھبرا کے یوں کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ ملا تو پھر کہاں جائیں گے؟ اور اس کے بعد سخت ترین عذاب ہے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کرے لے تو چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا۔ مطلب جہنم کے اندر اس کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ اسے چھری دی جائے گی اور اسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو ہلاک کرے گا جس طرح دنیا میں اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو زہر سے قتل کیا تو اس کا زہر اس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں ہوگا جس سے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ زہر سے اپنے آپ کو قتل کرے گا۔ زہر سے قتل کرنے کی دو شکل ہے، ایک تو یہ آدمی کی زہر جان بوجھ کر کے پیے دنیا کی مصیبت سے چھٹکارا پانے کی، اللہ رب العزت کی رحمت کی امید اسے نہیں، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہو گیا اور اپنے آپ کو وہ قتل کر رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ وہ زہر کو جان بوجھ کر کے تھوڑا تھوڑا پیے، جیسے بیڑی، سگریٹ، تمباکو۔ وہ جانتا ہے کہ اس سے اگر کینسر ہو گیا تو وہ مرے گا اور اس سے اگر کینسر ہوا تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس نے خودکشی کی، جان بوجھ کر کے اپنے جسم کو اس نے ہلاک کی۔ کون نہیں جانتا؟ ان کے جو پاؤچ ہوتے ہیں بیڑی، سگریٹ اور تمباکو کے، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس سے کینسر ہونے کے امکانات ہیں، اس میں تصاویر بنی ہوئی ہوتی ہے، تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جان بوجھ کر کے وہ پی رہا ہے، تو تھوڑا تھوڑا وہ زہر کو کھا رہا ہے اور اس زہر سے کوئی شراب پی رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ شراب سے کیا نقصانات ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا اور جس نے پہاڑ سے گر کر کے، ایک تو خنجر سے انسان اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، کسی ہتھیار سے، گولی وغیرہ سے، دوسرا زہر کھا کر کے، اور تیسرا اونچائی سے گر کر کے۔ تو تیسرے کے تعلق سے فرمایا اور جس نے پہاڑ سے گر کر اپنے آپ کو قتل کر لیا تو وہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ تو جہنم کی آگ میں بھی اسے اسی طریقے سے گراتا جائے گا۔ اللہ رب العزت ایسے غصے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسے خودکشی کی موت سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ یہ سخت گناہ کہ اسے جہنم میں جانا ہوگا اور اسی حالت میں اسے وہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5778 اور مسلم شریف حدیث نمبر 109۔ اس میں ایک استثناء شکل ہے کہ کوئی توحید پرست ہو پوری زندگی اور اس سے اگر یہ جرم ہو گیا ہے تو امکان ہے کہ اللہ رب العزت اسے سزا دینے کے بعد کبھی نہ کبھی جنت کے اندر داخل فرمائے، لیکن جہنم کی سزا ایک لمحے کی بھی جو سزا ہے وہ جس زندگی کے پوری 70 سال 80 سال کی زندگی کے عیش و آرام کو بھلا دینے کے لیے کافی، ایک جہنم کی سیر ساری زندگی کے عیش و آرام کو بھلا دے۔ اس دنیا کی 69 گنا تیز آگ، اللہ ہم سب کی حفاظت۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو اسے اسی کے ساتھ
قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، جس چیز سے وہ قتل کیا اس نے اپنے آپ کو، اسی کے ساتھ اس کو عذاب دیا جائے گا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 110۔ اور خودکشی ایسا جرم ہے کہ ایک جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا جس نے خودکشی کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر اور صحابہ کو فرمایا کہ تم اس کی جنازے کی نماز پڑھ۔ یہ اس جرم کی قباحت بتانا مطلوب تھا کہ رسول اللہ نے اس کے لیے رحمت کی دعا کرنے سے انکار کیا۔ جنازہ کیا ہے؟ جنازے کی نماز رحمت کی دعا ہے۔ تو جو سردار ہیں، جو علماء ہیں، انہیں ان کی جنازے کی نماز پڑھانے سے بھی علماء کرام منع کرتے ہیں کہ عام لوگ نماز پڑھ لیں۔ ایسا سنگین جرم ہے جو فیشن میں آ کر کے اور فلموں کی دیکھا ریکھی کر کے اور انسان کر لیتا۔ اکثر نوجوان بچے امتحان میں فیل ہو گئے، یا گھر والوں نے ڈانٹ دیا، یا محبت میں کوئی دھوکہ ہو گیا، بس یوں کہتے ہیں کہ اب ہم مریں گے۔ یہ بہت سخت جرم ہے، اللہ رب العزت ہم سب کی اس میں حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طریقے سے تیز ڈرائیونگ کرنا، ایسی ڈرائیونگ جس کا کنٹرول اس کے بس میں نہ ہو، کنٹرول نہ کر پاتا ہو۔ نماز پڑھنے آنا کتنا اہم کام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں دوڑتے ہوئے نہ ہو۔ اب بتائیں، نماز پڑھنے کے لیے کوئی شخص آ رہا ہے، جماعت چھوٹ رہی ہے اور وہ دوڑ رہا ہے، رسول اللہ نے منع فرمایا۔ تو دوسرے کاروبار کے لیے کوئی جا رہا ہے، سیر تفریح کے لیے جا رہا ہے، تو وہ اپنی بائک کو کس طرح دوڑا سکتا ہے؟ نماز کے لیے روک دیا گیا ہے کہ دوڑ نہیں سکتا۔ تو وہ باوقار مسلمان جو ہے باوقار چلتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے جرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہاں پہ مومنوں کو دو باتوں کا حکم دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ ناحق مال نہ کھائیں، کسی کا ناحق مال نہ کھائیں، اور تجارت کرنے کا حکم دیا، اور تیسرا کہا تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بہت رحم فرمانے والا، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ رحمان ہے۔ جب کبھی ایسی کوئی تکلیف اور مصیبت آئے، اس وقت ہم اللہ رب العزت کی اس اسماء الحسنہ کے ساتھ اس کو پکاریں کہ اے رحمان تو رحم فرما، اے کریم، اے غفور تو ہم پر رحم فرما۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ضرور رحم فرمائے گا۔ اور انسان کو اللہ اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جن وہ برداشت کر سکے، لیکن جو جان بوجھ کر کے جرم کرتے ہیں اس کے تعلق سے آیت نمبر 30 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اور جو شخص سرکشی اور ظلم سے اپنے نافرمانی کا کام کرتے ہیں، سرکشی اور ظلم سے اپنی نافرمانی کا کام، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اسے ہم جلد آگ میں ڈالیں گے۔ ایسے شخص کو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اور اس کلام کے اندر وعدہ کہ جس کی کسی بات کا کوئی انکار نہیں کر سکا، کسی بات کو کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ تو نافرمان کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں جلد آگ کے اندر ڈالیں، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان۔ جب اللہ آگ میں ڈالے گا، کوئی وہاں پہ بچانے والا، کوئی پرسانے حال نہیں ہو۔ اور اللہ رب العزت آگ کے اندر بھی زندہ رکھنے پر قادر، جلا کر کے بھی زندہ رکھنے پر قادر۔ اللہم احسبنی حسابا یسیرا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا۔ آیت نمبر 31، ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بڑے گناہوں سے، کبائر سے، کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے برائیوں کو تم سے دور کر دیں اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل فرمائیں گے۔ عزت کی جگہ میں یعنی جنت میں اللہ رب العزت نے داخلے کا وعدہ فرمایا۔ اس آیت کرنے کا حکم کیا ہے کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر۔ کبیرہ گناہ کیا ہے جن سے ہمیں بچنا چاہیے؟ اور یہ وہ آیت ہے جس کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پوری دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں تو اتنی خوشی نہیں ہے جتنی ان 5 آیتوں کے ملنے سے مجھے خوشی۔ یعنی پوری دنیا، آپ جانتے ہیں دنیا، سارے ملک اس کے اندر آ گئے، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، عزت، شہرت، دولت سب آ گیا، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پوری دنیا اور اس کے اندر کی چیزیں مجھے مل جائے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوگی جتنی ان 5 آیتوں کو پا کر کے مجھے خوشی۔ اور ان 5 آیتوں میں سے ایک آیت یہ جو آیت نمبر 31 ہے، سورہ نساء کے ابتدا میں یہ حدیث بیان کی گئی تھی۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37 میں یہ حدیث ہے۔ آیتیں جو ہیں وہ ہے آیت نمبر 31، آیت نمبر 40، آیت نمبر 46، آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 110۔ جب یہ آئے گی اس مقام پہ ہم دیکھیں گے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کیوں خوش ہوئے کہ اللہ رب العزت نے اس میں جنت کا وعدہ فرما لیا اور چھوٹے گناہوں کو معاف کرنے کا بھی وعدہ فرما لیا، بس تمہیں بڑے گناہوں سے بچنا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمیں چھوٹے اور بڑے گناہ کی تمیز بھی نہیں کہ کون سے گناہ چھوٹے ہیں کون سے بڑے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم ضرور اس سے بچیں گے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی لوگ گمراہ ہوتے۔ تو گناہ کے تعلق سے 5 پوائنٹس میں ہم اس مسئلے کو سمجھیں گے۔ نمبر 1، گناہ کی قسمیں یعنی صغیرہ اور کبیرہ گناہ، چھوٹے اور بڑے گناہ۔ نمبر 2، گناہ کا انجام، گناہ کا انجام دنیاوی زندگی میں کیا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ تیسرا، کبیرہ گناہ کی پہچان، کبیرہ گناہ کو ہم کیسے پہچانیں۔
تیسرا پوائنٹ. چوتھا، کبیرہ گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ کیونکہ کبیرہ گناہ کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتے، جنت میں گناہ کے ساتھ جا ہی نہیں سکتے جب تک گناہ نہ دھل جائیں. تو کبیرہ گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ یہ کیسے معاف ہوتا ہے؟ پانچواں، گناہ سے بچنے کا مؤثر طریقہ، اثردار طریقہ کیا ہے؟ تو پہلا دیکھتے ہیں گناہ کی قسمیں. گناہ کی قسموں کے تعلق سے یہاں پر جو آیت بیان فرمائی گئی، آیت نمبر 31، کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل فرمائیں. دوسری دلیل چھوٹے اور بڑے گناہ کی، سورہ نجم آیت نمبر 32، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نیک لوگ وہ ہیں، یہاں پہ نیک لوگوں کی صفت کو بیان فرماتا ہوا کہا، جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، مگر چھوٹے گناہ ان سے جو سرزد ہو جاتے ہیں، بے شک تیرا رب بڑا غفور اور بڑا رحیم ہے. تو اللہ رب العزت جو ان سے چھوٹے گناہ ہو جائے، بڑے گناہوں سے وہ بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، اور ان سے جو چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت بہت غفور و رحیم ہے. اس آیت میں یوں فرمایا، سورہ نجم آیت نمبر 32. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں چھوٹے اور بڑے گناہ کی دلیل کے لیے. ایک حدیث شریف میں ہے، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز، جمعہ سے جمعہ تک کی نماز، جمعہ سے جمعہ تک کا وقت، اور رمضان سے رمضان تک کی روزے کے درمیان وقفے کے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی ایک نماز سے دوسرے نماز کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں، یہ اس کا کفارہ ہے. لیکن آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ بنتے ہیں بشرطے کے، شرط لگائی، بشرطے کے کبائر سے اجتناب کیا جائے، کبیرہ گناہ سے بچا جائے. اگر کوئی کبیرہ گناہ سے بچے گا تو ان نماز کے بیچ کے جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ رب العزت انہیں معاف کر دے گا. یہ نماز کی برکت سے، جمعہ کی برکت سے اور رمضان کی برکت. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث جو امام بخاری نے روایت کیا ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے آپ حدیث کو دیکھ لیں، بخاری شریف حدیث نمبر 910، بخاری شریف حدیث نمبر 910. ایک بات یاد رہے کہ صغیرہ گناہ کو معمولی سمجھ کر اس پر مسلسل عمل کرتے رہنا بھی صغیرہ کو کبیرہ گناہ میں تبدیل کر دیتا. یعنی صغیرہ گناہ کو ہلکا سمجھ کر کے اسے بار بار کرنا، ایسا کرنے سے صغیرہ گناہ بھی بڑا گناہ میں تبدیل ہو جاتا. اسی طریقے سے تکبر کی وجہ سے صغیرہ گناہ پر عمل کرنا بھی صغیرہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے اعتراض کیا اور بائیں ہاتھ سے کھایا. تو یہ تکبر کی وجہ سے انکار کیا اس نے رسول اللہ کی بات کا، کیونکہ انکار کرنا ہی تکبر، نافرمانی ہی تکبر ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ کو سل کر دیا. تو چھوٹے گناہ سے بھی اصرار کرنا، چھوٹے گناہوں پر، یہ بھی کبیرہ گناہ کو بنا. گناہ کے انجام دنیاوی زندگی کیا؟ دوسرا پوائنٹ، پہلا پوائنٹ ہمارا تھا گناہ کی قسمیں. تو قسمیں ہمیں پتہ چلی کہ 2 قسم ہوتی ہیں، ایک کبیرہ گناہ، ایک صغیرہ گناہ. یہ جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، یہ گناہ کا انجام دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، یہ عمل اگر اچھا ہے تو اس کا اچھا فائدہ دنیا میں بھی حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی حاصل ہوتا ہے. گویا کہ ایک کرنسی کی طرح ہے، ایک دولت کی طرح ہے کہ اس سے ہم دنیا میں بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اگر گناہ کرتے ہیں تو یہ گناہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، یہ گناہ ہمارے اوپر لوٹ لوٹ کر کے آتا ہے مصیبت اور پریشانی کی شکل کے. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 30، اور جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے، جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے، کون خبر دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. ہمیں ظاہر اسباب کے اوپر ہماری نظر ہوتی کہ یہ مصیبت آئی ہے اس وجہ سے آئی، اور بعض دفعہ ہم ایسا بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہوتا، یہ مصیبت اس وجہ سے آئی. لیکن کس وجہ سے آئی ہے؟ یہ ظاہری اسباب ہمیں دکھ رہے ہیں. اس اسباب کو کس نے بنایا اور کیوں بنایا، اس طرف ہماری نظر نہیں جاتی. اس اسباب کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بنایا اور کیوں بنایا، اس کا یہاں پہ ذکر ہے. اور جو بھی مصیبت اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کے اندر کی ساری مصیبتوں کو گن دیا، کانٹا چبھنے سے لے کر کے تلوار لگنے تک، سردی زکام سے لے کر کے کینسر کے ہونے تک، کاروبار کے تباہ اور برباد ہو جانا، اولاد کا نافرمان ہو جانا، رشتہ داروں کا برا ہو جانا، پڑوسی کا تکلیف دینا، کسی بھی قسم کے جو بھی پریشانیاں ہم پر آتی، جو ہمیں تکلیف پہنچاتی، یہ تکلیف کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اور جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی. یعنی تم نے جو عمل کیا اس کی وجہ سے تم پر مصیبت آئی ہے، جو گناہ تم نے کیا ہے اس گناہ کی وجہ سے تم پر مصیبت. ہم ظاہری اسباب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. جب تک مریض کا صحیح ڈائگنوز نہیں ہوگا، اس کی بیماری کا پتہ نہیں لگے گا، تب تک صحیح علاج نہیں ہو سکتا. ہمیں جو مصیبت آئی ہے اس کا جب تک صحیح پتہ نہیں چلے گا، ہم ظاہری اسباب پر خوب گھومتے رہیں، ہماری مصیبت کا حل نہیں ہونے والا. تو اصل چیز کیا ہے؟ جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی. اسلاف
یعنی پچھلے جو لوگ ہیں بزرگ، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی تو رک کر کے غور کرتے تھے کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ یہ مصیبت مجھ پر آئی. یہاں تک کہ اگر بیوی سے جھگڑا ہو جائے تو غور کرتے تھے میں نے اللہ کی کون سی نافرمانی کر دی، کیوں یہ سکون اور چین ختم ہو گیا. یہاں تک کہ جانور دودھ نہ دے، لات مار دے، بتکے، تو رک کر کے غور کرتے کہ کیا نافرمانی ہوئی کہ اللہ کی یہ نعمت مجھ سے چھینی جا رہی. جب بھی اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو دیکھیں آپ، جبکہ آپ کی تقدیر کا حصہ تھا، اللہ کی نافرمانی ہوئی، لغزش ہوئی، اللہ رب العزت نے جنت بھی لے لیا اور عزت بھی لے لیا، کپڑے بھی لے لیے. ہم کہاں بچ سکتے؟ تو جب نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نعمتوں کو چھینتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمے کو پھر سے دیکھیں، اور جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، حالانکہ اللہ بہت سے گناہ تو ویسے ہی معاف فرما دیتا. بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا، پورے گناہوں کا نتیجہ نہیں مل رہا تم کو، کچھ گناہوں کا نتیجہ تمہیں مل رہا. کیوں؟ ان گناہوں کا پھل اللہ رب العزت نے تو ڈائریکٹ رزلٹ جو ہے وہ حشر کے میدان میں دینا تھا، قبر میں دینا تھا. یہاں پہ گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ یہ بھی اللہ کی ایک رحم ہے، یہ اللہ کا ایک کرم ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پہ مصیبت اس لیے دے رہا ہے، جو آیت میں فرمایا سورہ روم آیت نمبر 41 کے اندر فرمایا، سورہ روم آیت نمبر 41، خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا. اللہ اکبر. خشکی یعنی سوکھی جگہ میں، اور تری یعنی سمندری علاقے کے فساد ہو گیا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر کے اندر بھی کوئی طوفان آ رہا ہے یا خشکی میں طوفان آ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ ساری دنیا، سارا ارتھ متاثر ہو رہا ہے. وجہ اس کی سنیں، خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کی گناہ کی وجہ سے ساری مخلوق متاثر ہوتی ہے ہمارے گناہ کی. کیوں اللہ یہ تکلیف دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے اور وہ باز آ جائے. ان کے بعض گناہوں کا انہیں مزہ چکھاتا ہے تاکہ وہ باز آ جائے، رک جائے، توبہ کریں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں. تو یہ مصیبت ایک بریک ہے کہ ہم رکے. ایک لگژری گاڑی ہے، ساری اس کے اندر فیسلٹی ہے، لیکن اس میں بریک نہ ہو، کہاں جائے گی؟ تو ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے عیش و آرام رکھ دیا، بہت سی نعمتوں سے ہمیں نواز دیا. اتنی نعمتیں کہ جن نعمتوں کو نہ ہم گن سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ جان سکتے ہیں. یہ مصیبت کے اللہ رب العزت بریک لگاتا ہے. جا کہاں رہا ہے تو؟ کس طرح تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ اللہ ناراض ہے تجھ سے. یہ تکلیف دے کر کے اللہ رب العزت اسے بتاتا ہے کہ مانگ لے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی، کیونکہ قبر میں جانے کے بعد تجھے لوٹنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. حشر میں جانے کے بعد، جہنم میں جانے کے بعد تجھے لوٹنے کا موقع نہیں دیا. ابھی اللہ تجھ سے ناراض ہے، تو سمجھ جا تیری مصیبت کو دیکھ کر اور مانگ لے. سبحان اللہ، کیسا رحمان ہے ہمارا رب ہم پر. تیسری آیت سورہ نساء آیت نمبر 79، اور جو بھی مصیبت تم تے پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی شر کی وجہ سے پہنچتی. یہاں پہ بھی اللہ نے یہی فرمایا، جو مصیبت پہنچتی ہے تمہاری نفس کی شر کی وجہ سے. چوتھی دلیل سورہ زمر آیت نمبر 51، سورہ زمر آیت نمبر 51. پانچویں دلیل سورہ قصص آیت نمبر 59، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب وہاں کے رہنے والے ظلم کرنے لگے. ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے، ایسی نہیں بھوکمپ آتے، ایسی نہیں بلڈنگیں گرتی، جب وہاں کے رہنے والے ظلم کرتے. آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، جہاں جہاں پر بھی طوفان، جہاں جہاں پر بھی بھوکمپ آئے، وہاں کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ کیسی نافرمانی اللہ رب العزت کی کر رہے. اور اسی طریقے سے قوم نوح کے اوپر عذاب آیا ان کے اعمال کی وجہ سے. سورہ نوح آیت نمبر 25. قوم عاد کے اوپر عذاب آیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے. سورہ ہود آیت نمبر 59 اور 60. قوم سمود کے اوپر عذاب آیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے گناہ، ان کے شرک کی وجہ سے. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 17. قوم شعیب کے اوپر عذاب آیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے توحید اور رسالت کا انکار کرنے کی وجہ سے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 36-37. قوم لوط کے اوپر عذاب آیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے. سورہ آراف آیت نمبر 84. اور بھی کئی مقام پر آپ کو ملے گا کہ یہ عذاب جو اللہ رب العزت کے آتے ہیں، ایک تو جو ہم پر پرسنل مصیبتیں آ رہی ہیں وہ ہمارے پرسنل گناہ کی وجہ، لیکن جب ہم اجتماعی طور پر کوئی گناہ کرتے، ساری امت مل کر کے گناہ کرتے، تو اللہ رب العزت کا ساری امت کے اوپر ایک ساتھ عذاب آتا ہے. الگ الگ گناہ کے بھی الگ الگ مصیبتیں اور عذاب بتائے گئے ہیں. وقت کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. تیسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں، کبیرہ گناہ کیسے پہچانیں تاکہ ہم کبیرہ گناہوں سے بچ سکیں. تو کبیرہ گناہ کی پہچان کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں، کبیرہ گناہ کی پہچان نمبر 1، جس گناہ کے بارے میں ہلاکت یا بربادی جیسے الفاظ استعمال ہوں. جس گناہ میں ہلاکت اور بربادی جیسے الفاظ استعمال ہوں،
جیسے سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر اس آدمی کے لیے۔ تو یہ ایسے ہلاکت کا لفظ جس جرم کے لیے استعمال کیا اللہ رب العزت نے، گویا کہ یہ بڑا گناہ۔ دوسرا، جس گناہ کے بارے میں جہنم کی وعید آئے وہ کبیرہ گناہ۔ جیسے اگزامپل کے طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، فریب اور دھوکہ آگ میں ہے۔ مطلب فریب دینے والے، دھوکہ دینے والے آگ میں ہیں۔ تو یہ فریب دینا، دھوکہ دینا، یہ کبیرہ گناہ ہو گیا، کیونکہ اس گناہ کے تعلق سے آگ کی وعید سنائی گئی۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے، ابن حبان حدیث نمبر 567۔ تیسرا، جس گناہ کے بارے میں لعنت کے الفاظ آئے ہوں وہ کبیرہ گناہ ہے۔ جس گناہ کے بارے میں لعنت کے الفاظ آئے ہوں، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشوت لینے والے، دینے والے پر لعنت ہے، لعنت فرمائی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، ترمذی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1074۔ یعنی رشوت لینے کے گناہ کو، جس گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہو، مثلا اللہ تعالیٰ فلاں کو پاک نہیں فرمائے گا، یا فلاں گناہ کرنے والے کو پاک نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فلاں پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، یا اللہ تعالیٰ فلاں سے کلام نہیں فرمائے گا، تو یہ گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے کل ایک حدیث گئی تھی کہ اللہ رب العزت 3 لوگوں کی طرف نگاہ رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، جس میں ایک ٹخنے سے نیچے کپڑے رکھنے والا اور احسان جتانے والا، اور تیسرا ایک اور کوئی گناہ تھا۔ پانچواں، جس گناہ کے بارے میں وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ الفاظ استعمال کیے جائیں، مطلب کوئی گناہ ہے اور اس گناہ کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جیسے اگزامپل کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عورت کو اس کے شوہر کے خلاف یا نوکر کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکایا وہ ہم میں سے نہیں، مطلب میاں بیوی کے بیچ میں جدائی پیدا کرنے کی کوشش کی، بھڑکایا اس کو، یا نوکر کو مالک کے خلاف بھڑکایا، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی یہ گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ ابو داؤد نے روایت کیا، جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1906۔ اسی طرح جس گناہ کے لیے فلاں جنت میں داخل نہیں ہوگا جیسے الفاظ استعمال کیے جائیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اسے امام مسلم نے روایت کی۔ تو ایسی جہاں پہ وعید آتی ہے، ایک اور دیکھیں، جس گناہ کے بارے میں کفر کے الفاظ استعمال کیے جائیں، جیسے اگزامپل کے طور پر مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے 2 باتیں ایسی ہیں جو کفر ہیں، لوگوں کے بیچ میں کی 2 باتیں ایسی ہیں جو کفر ہیں، نسب کا تانا دینا، یعنی کسی کو نیچا کہنا کہ تم تو فلاں ہو، تو نسب کا تانا دینا، اور دوسرا میت پر نوحہ کرنا، چیخ چلا کر کے اور نوحہ کرنا، یہ ہم میں سے نہیں، تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے، اس سے پتہ چلا یہ کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ عقائد کے اندر بھی ہوتے ہیں، عقائد کے اندر جو کبیرہ گناہ ہوں گے، یہ گناہ بڑے گناہوں میں بھی بڑے گناہ ہوں گے، جیسے شرک گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، یعنی کبیرہ گناہوں کے اندر بھی چند گناہ جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، اور اسی طریقے سے شرک کرنا، بدعات کا کرنا، دین کے اندر نئی چیز کا ایجاد کرنا، یہ بڑے گناہوں میں بھی بڑے گناہ ہیں، اور حقوق العباد کے اندر والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، کسی کا مال ناحق کھانا یعنی سود کا کاروبار کرنا، یہ بڑے گناہوں میں بھی بڑے گناہ، کسی کا قتل کرنا، اپنی اولاد کا قتل کرنا اس وجہ سے کہ وہ مال میں حصے دار بنے گی، پاک دامن عورت پر الزام لگانا، تہمت لگانا زنا کا، کسی بے گناہ کا قتل کر دینا، جادو کرنا، جادو کروانا، یہ کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے گناہ ہیں۔ تو کچھ گناہ عقائد کے اندر بڑے ہوتے ہیں، کچھ عبادات کے اندر بڑے ہوتے ہیں، کچھ معاملات کے اندر بڑے ہوتے ہیں، کچھ اخلاقیات کے اندر بڑے گناہ ہوتے ہیں، کچھ معاشرت کے اندر بڑے گناہ ہوتے ہیں، اور کچھ زینت کے اندر بھی بڑے گناہ ہوتے ہیں، کہ کپڑے کا ایسا پہننا کہ کپڑے پہن کر کے بھی انسان برہنہ نہ ہو، تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے شامل ہو۔ اب یہ کبیرہ گناہ جو انسان کر رہا ہے اور اسی کی وجہ سے اس کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، تو ہمارے اوپر جو مصیبت آ رہی ہے ہمیں غور کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر کون سے بڑے گناہ ہیں جس کی وجہ سے یہ مصیبت پہ مصیبت ہم پر آ رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں چیک کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر کہیں شرک تو نہیں، کیونکہ یہ گناہ ایسا ہے جو ہلاک کر دینے والا گناہوں میں سب سے، ان الشرک لظلم عظیم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک۔ پھر اس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر بدعات تو نہیں ہے، پھر اس کے بعد دیکھنا چاہیے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، ہمارا کاروبار حرام تو نہیں ہے،
تو ایسے گناہوں کو ہم سمجھیں کہ بڑے گناہ کون سے ہیں اور ان گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اگر ہم اس دنیا کے اندر بھی سکون اور اطمینان چاہتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی سکون اور اطمینان چاہتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہ ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ ہاں ٹھیک ہے فلاں ہمارا کبیرہ گناہ ہے اور شاید اس کی وجہ سے یہ مصیبت آ رہی ہے، اللہ رب العزت مجھے روکنا چاہ رہا ہے یا اللہ مجھ پر رحم کر رہا ہے۔ تو اس کبیرہ گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کا کفارہ نوٹ کریں، سورہ تحریم آیت نمبر 8۔ کبیرہ گناہ کا کفارہ ہے سچی توبہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ ایمان والوں کو اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے۔ ہم غور کریں کہ ہم کتنی توبہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 بار، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، بخشے بخشائے، اپنی جنت کو دیکھ کر کیا مقام محمود کا وعدہ، حوض کوثر کے مالک بنائے جائیں گے، اتنے بڑے مقام و مرتبہ، لیکن اس کے بعد بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں اتنے بار استغفار 100 بار ایک دن۔ ہم کتنے بار کر رہے ہیں؟ تو پہلا سچی توبہ، اس کے تعلق سے سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں اللہ فرمائے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ یہ توبہ نصوحہ کیا ہے؟ سچی توبہ کیا ہے؟ آگے آئے گا۔ بعید نہیں، مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے۔ سبحان اللہ۔ اگر تم سچی ایمان والو تو پہلے خطاب کس سے؟ ایمان والے سے، یعنی جو توحید پرست ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین، اچھی بری تقدیر پر یقین، قرآن پر یقین۔ تو ایمان والوں کو مطالبہ ہے، یعنی توحید پرست کو، رسالت والے کو، رسالت کو ماننے والے کو، آخرت پر یقین کرنے والوں کو خطاب کیا گیا۔ تو شرط یہاں سے ایک اور پتہ چل گئی کہ توحید اصل شرط ہے۔ آگے انشاءاللہ ایک اور دلیل دوں گا میں اس کی۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ ایمان والوں کو توبہ کا بتا، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے۔ سبحان اللہ، مٹا دے گا تمہارے گناہ اور تمہیں اس جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی۔ سورہ تحریم۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، سچی توبہ کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کی۔ سچی توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ابن ماجہ نے اس کو ارشاد باری تعالیٰ۔ ایک اور آیت نوٹ کریں، سورہ فرقان آیت نمبر 70۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس نے توبہ کی، مگر جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کی، ایسے لوگوں کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے۔ شرط کیا لگائی؟ جس نے توبہ کی۔ توبہ کس چیز سے کی؟ اپنے شرک سے توبہ کی، بدعات سے توبہ کی، حقوق العباد میں جو غلطی ہوئی ہے، حقوق اللہ میں جو غلطی ہوئی ہے اس سے اس نے توبہ کی، اور ایمان لایا۔ اب وہ توحید کے اوپر مضبوط قائم ہو گیا، ایمان کے اوپر وہ مضبوط آ گیا، اور پھر اس کے بعد نیک عمل کیے۔ ایسے لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے، مطلب گناہ کو اللہ رب العزت مٹائے گا ہی نہیں، مٹا کر کے اس کو نیکیوں میں بدل دے، یعنی 100 گناہ تھے تو 100 نیکیاں ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ سورہ فرقان آیت نمبر 70۔ لیکن کرنا کیا ہوگا؟ خالص توبہ، ایمان لانا، اور پھر اس کے بعد نیک عمل۔ سچی توبہ کی شرط، سچی توبہ کی شرط نمبر 1 احساس ندامت، یعنی وہ قبول کرے، پچھتائے کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے، احساس ندامت۔ نمبر 2 معافی مانگے، توبہ کا استغفار کرے۔ نمبر 3 آئندہ گناہ سے اجتناب کا عہد کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے، جیسے ہم کو ملتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82 کے اندر، 82 کے اندر اللہ فرماتا ہے بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس آدمی کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، پھر اس پر جمع رہے، مطلب توبہ کر کے اس پر جمع رہے، پھر سے وہ گناہ نہ کرے۔ تو آئندہ گناہ سے اجتناب کا عزم کرے، اور انسان کمزور بنایا گیا ہے، بعد میں بھی اگر اس سے گناہ ہو جاتے ہیں پھر توبہ کر لے، پھر بعد میں گناہ ہو جاتے ہیں پھر توبہ کر لے، لیکن اس وقت جب وہ گناہ سے توبہ کر رہا ہے تو یہ عزم اور ارادہ ہو کہ اب مجھے گناہ نہیں کرنا۔ چوتھا مغفرت کا وہ یقین رکھے، مغفرت کا یقین رکھے کہ میرا رب مجھے معاف فرمائے۔ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 17 کے اندر۔ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے، ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، یعنی جو توبہ کرتے ہیں یقین کے ساتھ، سچی توبہ کرنے والے کی توبہ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ پانچواں جاکنی کے وقت، یعنی جلدی کرے توبہ میں، جلدی سے مراد موت کے پہلے توبہ کر لے، یعنی جاکنی کا وقت جب فرشتہ روح کھینچنے کے لیے آ جائے۔ نمبر 2 جب کوئی عذاب آ جائے، عذاب کو دیکھ لے، یا آخری دن جو سورج دوسرے مقام سے طلوع ہو، یہ 3 وقت کے پہلے وہ دعا کر لے، معافی مانگ لے، یعنی توبہ میں وہ جلدی کرے۔ چھٹواں حقوق کی ادائیگی کرے، مطلب کسی کا حق اس نے مارا ہے تو اس حق کی وہ ادائیگی کرے۔ ساتواں شرک سے وہ پاک ہو، شرک سے وہ پاک ہو۔ قبولیت توبہ کے لیے
عقیدے کا شرک سے پاک ہونا سب سے پہلی اور بنیادی شرط۔ عقیدے میں شرک کی آمیزش ہو تو وہ قبولیت توبہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ معاف فرماتا ہے جب تک بندہ اور اللہ کے درمیان پردہ حائل رہتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، پھر سے سمجھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے گناہ کو معاف کرتا رہتا ہے جب تک اللہ اور بندے کے بیچ میں پردہ حائل ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ پردہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ پردہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، پردہ یہ ہے کہ آدمی اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہ ہو۔ لہٰذا توبہ سے پہلے شرک سے توبہ ہو کر عقیدہ درست کرنا چاہیے، پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اس حدیث کو احمد نے روایت کیا ہے۔ گناہ سے بچنے کا اثردار طریقہ، تو گناہ سے بچنے کا مؤثر طریقہ ہے تقوی۔ اور تقوی کیسے آئے گا؟ سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کی خشیت، اللہ سے ڈرتے وہ لوگ ہیں، خشیت وہ رکھتے ہیں جو علماء ہیں، جو علم والے۔ اور واقعی جب ہم اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے گی تو انسان گناہوں سے بچنے والا ہو جائے۔ تو کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہ شرک کا کرنا، بدعات کا کرنا، بیاج کا کاروبار، والدین کی نافرمانی، اپنی اولاد کا قتل کرنا، ناحق کسی کی جان لینا، اور پاک دامن عورت پر الزام لگانا، جادو کروانا، یہ سب جو ہے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 32، اور تم اس مقام و مرتبے کی خواہش نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی بعض کو بعض پر کسی مقام و مرتبے پر اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے، اس کے بارے میں تم حرص نہ کرو کہ کاش میں مکہ میں رہتا تو میں ایسا کرتا، کاش میں مدینہ میں رہتا تو ایسا کرتا۔ جیسے اس آیت کی تفسیر میں امام تفسیر ابن کثیر نے بیان فرمایا ہے، امام احمد نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مرد جہاد کرتے ہیں اور ہم جہاد نہیں کر سکتے، اور میراث میں بھی ہمارا نصف حصہ ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آیت کیا ہے؟ اور تم اس مقام و مرتبے کی خواہش نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت سے اتنا ہی حساب ہوگا جو نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں دی۔ مردوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے، اور عورتوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ، یعنی مردوں کو جو کمانے کے لیے اللہ رب العزت نے سہولیت عطا فرمائی ہے وہ ان کے لیے، اور عورتوں کو جو اللہ رب العزت نے مکلف کیا ہے وہ ان کے لیے۔ اور تم اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا، اللہ خوب جاننے والا ہے کہ کس کو اللہ رب العزت نے کیا موقع دیے ہیں، تو جو موقع دیا اللہ اس کا حساب لے گا۔ آخر آیت آج کی کلاس کی آیت نمبر 33، ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں، یعنی ان کا انتقال ہو گیا اور جو مال انہوں نے چھوڑ گئے ہیں اس میں ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے۔ کس نے وارث بنایا؟ اللہ نے۔ یعنی کوئی کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کا مال کا وارث اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا، ہم نہیں بنا سکتے کسی کو وارث، کہ وہ منہ بولا بیٹا ہے اس کو اتنا دے دو، بھتیجے کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے مقرر کیا ہے کس کو کتنا دیا جائے گا۔ اور آگے اللہ فرماتا، اور جس نے تمہارا عہد و پیمان بند چکا ہے، اگر تم نے کسی سے عہد و پیمان کیا ہے، جیسے شروع میں جب مکہ سے مدینہ صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے تو انصاری صحابہ نے ان کے لیے کچھ وعدے کیے تھے، تو اس کے تعلق سے، اور جس نے تمہارا عہد و پیمان بند چکا ہے تو انہیں ان کا حصہ دو۔ مال جو وراثت کا ہے وہ اللہ رب العزت کے بتائے مطابق خرچ کیا جائے گا، جو طے کر دیا اللہ رب العزت نے کہ بیٹے کو اتنا دیا جائے گا، بیٹی کو اتنا، ماں اگر زندہ ہے تو اتنا، باپ اگر زندہ ہے تو اتنا، اور فلاں کے لیے اللہ رب العزت نے جو حدود طے کر دی ہے اس کو اتنا دیا جائے گا۔ لیکن مال کب دیا جائے گا؟ پہلے اس کا کفن دفن کیا جائے گا اس مال سے، اگر مال بچ گیا تو پھر اس کے قرض ادائیگی کی جائے گی، اس سے بھی مال بچ گیا تو پھر اس کے بعد اس کی وراثت اس کے عزیز و رشتہ دار میں تقسیم کی۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ اے خالق مالک جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔